نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم بزرگوں اور دینی بھائی، رمضان المبارک سے متعلق بنیادی باتیں سن چکے ہیں۔ اب آپ کے سامنے وہ اعمال بیان کیے جا رہے ہیں جن کی خصوصی طور پر اس مہینے میں کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی وہ اعمال بیان ہوں گے جن کا شریعت سے ان مہینے میں رمضان کے دنوں میں کرنے کی خصوصی طور سے ترغیب آئی ہے، تلقین آئی ہوئی ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان کے خصوصی اعمال میں سب سے اہم عمل روزہ ہے۔ روزہ جو ہم رکھتے ہیں یہ بہت اہم عمل ہے، جس کی تاکید دیتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید کے اندر، فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص بھی اس مہینہ یعنی رمضان کو پالے تو اس کے مکمل دنوں کا روزہ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ کوئی ایسا عمل بتائیں، ایسی عبادت بتائیں جس کو کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یعنی شرک مت کرو، اس کے بعد فرض نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کر دو، اور اہم بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھو۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی سے فرمایا تھا جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس لیے رمضان کے روزے کو شریعت نے تمام بالغ مسلمان مرد عورت اور صاحب استطاعت پر فرض قرار دے دیا ہے، لہذا ہم لوگوں کو اس کو لازمی طور پر انجام دینا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ خصوصی اعمال جن کی اس ماہ میں پابندی سے انجام دینا چاہیے، ان میں سے قیام رمضان یعنی تراویح کی نماز جو ہے اس کو خصوصیت سے انجام دینا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرتے ہوئے رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے، یعنی تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ تمام کے تمام معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ قیام رمضان کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیتے تھے، مگر سختی سے اس کی تلقین نہیں کرتے تھے، لیکن تراویح کی نماز اس لیے بھی ضرور ادا کرنی چاہیے کیونکہ اس کے بے شمار فائدے اور ثواب ملنے کی بات کی گئی ہے۔ تیسرا عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید جسے رمضان میں خصوصی کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان سے قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ بخاری شریف میں ایک روایت حضرت ابن عباس کے حوالے سے نقل کی گئی ہے کہ وَكَانَ جِبْرِيلُ علیہ السلام يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، حضرت جبریل رمضان کی ہر رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس جبریل علیہ السلام رمضان کے دنوں میں ہر رات آتے تھے اور یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو قرآن پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ ہر رات یہ معمول تھا اللہ کے نبی کا، اور ہم جانتے ہیں کہ وفات سے پہلے والے رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن مجید حضرت جبریل علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا تھا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت ہمیں خوب زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ رمضان کے دنوں میں ہمیں دعا
ذکر استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، سنن و نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ثلاث دعوات لا ترد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ 3 ایسے لوگ ہیں جب وہ دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کبھی واپس نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا وہ آدمی ہے دعوت الوالد لولد۔ جب باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے، باپ جو ہے اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے، تو باپ کی دعا، فادر کی دعا، پتا کی دعا بیٹے کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا دعوت السائل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر روزہ دار جب بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، روزہ دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرتا۔ تیسرا دعوت المسافر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعوت المسافر، مسافر کی مانگی گئی دعا کبھی واپس نہیں ہوتی ہے، لوٹائی نہیں جاتی ہے۔ ان 3 لوگوں میں سے دوسرا روزہ دار کی دعا ہے جسے ہمیشہ قبول کی جاتی ہے۔ اس حدیث کو صحیح الجامع صغیر للالبانی میں ذکر کیا گیا ہے۔ 5واں عمل رمضان کے ایام میں ہمیں خصوصیت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی طاقت کے مطابق صدقہ و خیرات کرنا، غریبوں، مسکینوں، حاجت مندوں، ضرورت مندوں کو تعاون پیش کرنا، مسجدوں میں، مدرسوں میں، دین کے کام میں زیادہ سے زیادہ مال خرچنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بہت زیادہ سخی تھے، عام دنوں میں لوگوں کو بہت زیادہ مدد کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا تو جو بھی ہوتا، اگر 1 روٹی ہی کھانے کی ہوتی اللہ کے نبی اسے دے دیتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ فیاض ہو جاتے تھے، سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں رمضان کے مہینے میں اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق صدقات و خیرات کو کرنا چاہیے۔ یہ وہ اعمال ہیں جنہیں ماہ رمضان میں ہمیں خصوصیت کے ساتھ انجام دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، قرآن کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی، اور یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ صبح کے درس میں انشاءاللہ آگے بھی مزید باتیں آئیں گی۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔